جی السلام علیکم. کیا بتاؤں کہاں سے شروع کروں؟ اور یہ کہانی میری ہے اور یقیناً بہت سے آپ ہیں، ان میں بھی بہت سو کی یہ کہانی ہوگی. یہ دکھڑے، یہ رونے، کیا کریں؟ کس طرح اس کو ٹھیک کریں؟ یہ جو دیمک لگ چکی ہے ہمارے اندر، یہ کیسے جائے گی؟ اس کا کیا علاج ہے؟ آج میرا دل اتنا دکھی ہے کہ سچ کہہ رہی ہوں کہ بالکل میں رونا کی ہوئی ہوں. کیونکہ جب میں نے ایک بڑی ہی ضروری بات سنی، میری جاننے والی بہت قریبی 50 سال کی عمر، ان کی کہانی ہے. اور یہ کہانی گھر گھر کی کہانی ہے، صحت کے حوالے سے ہے. تو مجھے یک دم لگا کہ جسے ایک بار پھر میں جہارا کے وقت پہ واپس چلی گئی ہوں، جیسے کہ اس ٹائم ڈائمینشن میں چلی گئی ہوں کہ جو بہت کچھ مجھے یاد آ گیا. کتنے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس، کتنے قابل ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس، لیکن ایسے بھی ہیں ان کا سٹاف، ہسپتال کا سٹاف، ڈاکٹرز، میرے خیال میں درندے بہتر ہوں گے ان سے شاید. میرے خیال میں بھوک جو ہے ان کی، وہ جو قارون خزانہ اکٹھا کرتا تھا، اس کی بھوک اور اس کی ہرس اس کی بھی کم ہوگی. اور جو فرعون تھا، یقیناً کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں ان کی فرعونیت ایسی کہ فرعون کی فرعونیت بھی کم ہوگی. اس وقت میرا رونے کو دل چاہ رہا ہے، بہت کچھ یاد آ گیا. آپ کو بھی بہت کچھ، آپ کے بہت قریبی ایسے ہوں گے، بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں اور شفا جن کے ہاتھ میں بھی ہے، زبان بھی میٹھی ہے، اور سٹاف کئی ایسے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن وہ دن بدن اس طرح سکڑتے جا رہے ہیں جیسے آپ نئے کپڑے کو، پیور کپڑے کو پانی میں ڈال دیں وہ ایک دم شرنک کر جاتا ہے. اور یہ اسی طرح اتنا میلا کپڑا ہوتا جا رہا ہے ہماری ضمیر کا. اور بات بھی جمعے والے دن کی ہے، آج جمعہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں جمعے والے دن بھی یہ ذکر کروں تاکہ حکومت تک بھی ہماری آواز پہنچے. آپ بھی میرے ساتھ سب کو یہ بتائیں کہ خدا را جس جس کے گھر میں اب ڈاکٹرز کی زندگی بہت مشکل ہے، رات کو دیر، صبح سویر، یقیناً، لیکن وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جن کے دل میں کوئی درد ہے، یا پھر میرے خیال میں اس طرح کے حالات میں ہر وقت رہتے رہتے ان کا دل بند ہو جاتا ہے. 50 سال کی خاتون، یک دم درد ہوا اور جب لے کے گئے ہسپتال تو انہوں نے کہا کہ جی ECG ٹھیک نہیں آئی، ایکو فوراً کروا کے لائیں، ارجنٹ معاملہ ہے. ایکو کروانے گئے تو وہ ایکو کرنے والا کہتا جی جمعہ بریک ہے، اب تو نہیں میں جا سکتا. انہوں نے کہا جی آپ کسی اور کو کہہ دیجئے، چلیں ہم باہر سے کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا، ہمارے ہسپتال کا ہوگا اور ہمارے ہسپتال کا ہوگا، جمعہ گزرے گا، میں جمعہ پڑھ کے آؤں گا، کیا اس کا جمعہ پڑھنا قبول ہو جائے گا؟ میرے جیسے تو اس کو معاف نہیں کرے گا بالکل بھی. اور کیا ہوا؟ وہ جمعہ کے لیے چلا گیا، خطبہ بھی سنا، گپیں بھی ماری، باتیں بھی کہیں، اور جس وقت واپس آیا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کی بہن، بھائی، اولاد اگر اس مرحلے سے، اس جگہ رستے سے گزرے تو آپ کیا کریں گے؟ دل چاہے گا یا اپنا سر پھاڑے یا دوسرے کا سر پھاڑے. اور یہ روز کی کہانی بنتی جا رہی ہے. جمعہ ہے نا، اچرے کی دکانیں تو بند نہیں ہوتی، بڑے بڑے مال تو بند نہیں ہوتے، ڈپارٹمنٹ سٹور میں جائیں. میں نے خود شاپنگ کی اس وقت کہ اس وقت رش، فٹافٹ ظہر کی پڑھ لی، 12:15 12:30 ظہر کی پڑھی اور بھاگ گئے، 1 گھنٹے میں اپنی گروسری کر کے لیا. وہ تو بند نہیں ہوتا. ان کے پاس الٹرنیٹیو ہے نا. ٹھیک ہے آپ مت بند کریں، اتنی پیسے کی محبت ہے اور اتنا زیادہ، لیکن الٹرنیٹیو کسی کی جان کا خیال تو کرے. میں ایک کسی ہسپتال میں گئی، بہت انہوں نے ہسپتال پہ پیسے لگائے، مشینری بھی لگائی، صفائی بھی کی، بہت بڑا ہسپتال ہے، بہت اچھا کام کیا. اندر جب گئی تو وہ جو دروازے پہ دربان تھا، ٹھک 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 سلام میں، باقی وہ بہت لوگوں کو روک رہا تھا. اب میرے ہاتھ میں بیگ تھا، انہوں نے کہا یہ آنٹی ہے، کوئی ٹپ شپ دے کے جائے گی.
خیر میں اندر گئی, ریسیپشن جو تھوڑی سی ایل شیپ میں کرو تھی, تو میں نے جا کے وہ کمپیوٹر پہ بچہ بیٹھا ہوا, تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا میں نے اوپر جانا ہے کسی کی خبر لینے. تو وہ میں نے کہاں سے جانا ہے, وہ ذرا سا رولنگ اپنی کرسی پہ میرے قریب آیا, یوں مڑا اور کہنے کا ساتھ والوں سے پوچھ لیں. تو مجھے ہنسی آئی, میں نے پیار سے کہا, میں نے کہا بیٹا یہ آپ کا جواب مجھے بہت پسند آیا. اس کو ایک دم ٹھٹک گیا کہ اوہو کچھ غلط ہو گیا. کہنے لگے جی رائٹ کی طرف ایلیویٹر لگا, آپ اوپر وہاں سے چلی جائیں. اب مجھے بتائیں یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے ایسے ڈاکٹروں کے, ایسے سٹاف کے, نرس جو ہے, گارڈ, میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہم گلہ کرتے ہیں کہ جو بہت پیسے والے ہیں مغرور ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. گارڈ جس قدر بدتمیزی کرتا ہے اٹینڈنٹس کے ساتھ, اور وہ بھی خیر مجبوری ضرور ہے کیونکہ اٹینڈنٹس میں جوک در جوک ایسے ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اجڑ جو ہے نا ایک کی خبر لینے آیا. کھانے, سمیلیں, بچے, گند بلا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ زیادہ لوگ اندر نہ جائیں, گارڈ روکتا تو بدتمیزی کرتے ہیں اٹینڈنٹس. لیکن جو گارڈ بدتمیزی اگر ایک آدھا بھی ہو, اتنی بدتمیزی کرتے ہیں, غریب غریب کو کاٹ رہا ہے, امیر غریب کو بھی کاٹ رہا ہے. ایسے ایسے کیسز میرے پاس ہیں, دکھ ہوتا ہے. خاتون کو ڈلیوری کے لے کے گئے, فل چارج کر دیا, اور وہ پیٹ رہی ہے کہ جی میری اٹینڈنٹ نے اسٹریچر پہ باہر مجھے ڈلیوری کروائی ہے, آپ کس چیز کے پیسے مانگ رہے ہیں. ڈاکٹرز آن کال ہوتے ہیں, نہیں آتے, آتے تو دیر سے آتے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا, ایک بچی, اور ڈاکٹر کو بلایا لیکن وہ دیر سے آئے. اس کی وہ خیر اس کا معاملہ ایسا تھا جو ان لوگوں نے ہینڈل کر لیا. اس کا جو اینکل تھا اس کے نیچے سے وہ کٹ گیا تھا شیشہ لگنے سے, وہ تو ہینڈل کر لیا ہم نے. لیکن یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی باہر سے کروائیں گے تو ایکسیپٹ نہیں ہوگا, کیوں پیسے اپنے بنتے ہیں نا سب کے, اور باہر سے اگر ٹیسٹ کروائیں گے ایکسیپٹ نہیں ہوگا. جمعے کی بریک ہے, آپ الٹرنیٹیو رکھیں, دو ہونے چاہیے کہ اس وقت اگر جو ایمرجنسی کیسز ہے بڑے بڑے ہسپتالوں میں تو کیس رکتا ہی نہیں ہے. میں یہ بڑے ایک ہسپتال کی, ملتان کی بات کر رہی ہوں, چھوٹے ہسپتال کی نہیں, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا سا کلینک ہے تو وہاں پہ تو اتنی پاسبلٹی نہیں ہے. اگر آپ کو میں پوچھوں تو آپ کے پاس اتنے کیسز ہوں گے, ہر ایک کے پاس ایک ایک دو دو کیسز ہوں گے کہ ڈاکٹرز کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. میں ان کی ایکسیپشنز کی بات نہیں کری, میرے اپنے بہت واقف ہیں اور بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. اور وہ ایک, آپ کو پتہ ہے جو ڈاکٹر ہاتھ ہی پکڑ لے نا پیشنٹ کا تو آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اس اخلاق ہی کی تو پورے قرآن پاک میں بات کی ہے, بار بار بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک جانور جو ہے وہ تو اپنے بچے کو, ایک جانور کوئی بھی لے لیں, بڑی شفقت سے دیکھتا ہے. اب بلی اپنے چھوٹے سے بلونگڑے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر چھپاتی پھرتی ہے کہ وہ جو بلا ہے یا کوئی اور, کیونکہ وہ ہلتی چیز کو ایک دم منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, شکار کرتے ہیں, تو چھپاتی پھرتی ہے. اسی طرح اور کسی جانور کو دیکھ لیں, چڑیا, پرندہ, کچھ بھی دیکھ لیں, وہ بڑے پیار محبت سے اپنے آف سپرنگ کو, اپنے چھوٹے کو بچاتی پھرتی ہے. لیکن ہمارے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ رحم دلی. اگر رحم نہیں ہے تو کیا ہم انسان ہیں؟ اگر جمعے والا دن ہے تو کیا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا ایکو کے لیے, ای سی جی کے لیے, سرجری کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے؟ اگر دکانیں کھل سکتی ہیں اور دکانوں میں الٹرنیٹیو ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں پہ پیسہ بننا ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جمعہ اور جان دونوں ضروری ہیں. جمعہ بھی پڑھنا ضروری ہے, لیکن جمعے سے ہم نے سیکھا کیا؟ رحم دلی تو نہیں سیکھی. صفحیں تو لمبی ہوتی جا رہی ہیں, حج عمرے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, نمازیں ہماری نمازی جو ہیں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, آگے ٹینٹ لگ جاتے ہیں. سیکھا کیا ہم نے؟ دیمک کی طرح کھا گئی کرپشن ہم کو, ذہنی بھی اور ہمارے ضمیر کی بھی. کیا ہمارا دل جو ہے اس میں رحم ہے؟
میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں جمعہ اگر نہیں پڑھتی تو میں اس کی معافی اللہ سے کہوں گی کہ اس نے کہا ہے نا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا بہت ذکر کرو. وہ اپنا فضل کبھی نہیں روکے گا. آپ کیا سمجھتے ہو وہ اتنا چھوٹے دل کا؟ آپ اپنے جیسے اپنی سوچ اس کے مطابق نہ اس کا سوچیے. جب میں کہوں گی کہ میں نے کسی کی جان بچانی تھی تو لمحے میں نے آپ کی نماز چھوڑ دی، میں نے آپ کی نماز جو ہے قضا میں پڑھ لی، تو وہ آپ کے خیال میں وہ مجھے اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا کے گناہ دے گا؟ بالکل بھی نہیں، ایسا وہ نہیں ہے. آپ کا جمعہ لازم ہے لیکن الٹرنیٹو کرے. جس وقت کوئی بیمار ہے اس کے لیے فوری ارجنٹ، آپ نے تو روزمرہ کی سرجریاں بھی دیکھتے ہیں، خون بھی دیکھتے ہیں، سٹچنگ بھی دیکھتے ہیں، او پی ڈی، آئی پی ڈی، آئی سی یو. علمان آپ کے لیے بہت مشکل ہے، بہت بوجھ ہے. لیکن وہ جو اٹینڈنٹ ہے یا وہ جو مریض ہے وہ تو ایک اکیلا ہی ہے نا. آپ کے لیے تو ہسپتال یا کلینک جہاں آپ کام کرتے وہ تو بھرا ہوا ہے. کیا دل بند ہو جاتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ مجھے بھی 20 سال ہو گئے ایک جگہ، میرا دل بند نہیں ہوا. ابھی بھی میں ہاتھ پکڑ کر، چھوٹے ایک بچے کی ناک بہہ رہی ہوتی نا تو میں ٹیشو لے کے ناک صاف کرتا ہوں، ماں اس کے حیران ہو جاتی کہ آنٹی تے پاگل ہو گئی، چھوٹے چھوٹے وال لے، ایڈی بلونڈ لگ دی ہے تے ناک صاف کری میرے پتر دا. پتہ ہے کیوں؟ یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا. اس نے کہا ہم ایک دوسرے کا کام کریں. اس نے دنیا چلانی ہے، اور کیسے چلانی ہے؟ ہم وسیلہ بنتے ہیں. ہم ایک مینیجر ہے، میں اپنا اچھا کام نہیں کروں گی، مینیجر بدل دے گا. تو میری گزارش ہے حکومت سے، خدا را ایک تو جتنے کام کرنے والے ہیں ان کو خوش رکھیں. ان کا حق ہے تنخواہیں زیادہ ہو. مہنگائی جا رہی ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں پینشن ہے نہیں ہے، 2 نوکریاں کرتے، ان کی جان پر بھی بہت بوجھ ہے. مجھے پوری ہمدردی ہے، ان کا بھی خیال کریں. اور جو ذمہ داری لے بیٹھے ہیں دوسرے کی جان بچانے کی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری کام، فیشن ڈیزائننگ ہو، فلانی چیز ہو، یہ کام بہت ضروری ہے. آپ نے ذمہ داری لی کسی کو صحت دینے کی، زندگی اس نے دینی ہے، کوالٹی آپ نے دینی ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں وقت اس نے لکھا ہے، لیکن جو تیمارداری ہے، جو صحت ہے، جو خوشی پلنگ پہ لیٹے لیٹے بھی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو میری گزارش حکومت سے بھی ہے کہ سافٹ سکل ٹریننگ بہت لازم ہے. ہر وقت ٹریننگ کریں، دل کو اجاگر کریں. میں تو کہتی ہوں میں مفت کروانے کو تیار ہوں. دل کو کسی طرح جھنجھوڑیں. دل پر، قلب پر سب سے زیادہ زور اللہ نے دیا ہے. یہ دل ہے، نہ دماغ، نہ باقی اعضاء جسم کے، کوئی بھی نہیں. اس دل کو دھو کے صاف کر کے باقی حضور آپ سیدنا کروڑ درود السلام ان کے سینے میں رکھا گیا تھا. اس دل کے اوپر ہی تو سارا کچھ منحصر ہے کہ اللہ بھی خود کہتا ہے اس دل سے نہیں سوچتے. تو خدا را اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دے. حکومت سے گزارش ہے کہ سافٹ سکل ٹریننگ کرائے، ان کا بھی خیال کرے، تاکہ یہ جس ڈگر پر ہم چل پڑے ہیں، درندگی کے ڈگر پہ، اس سے ہم دور ہو جائیں. مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ درندگی آ جائے گی کہ جو اللہ نے کہا کہ دعوت العرض کے جو نکلے گا تو کوئی ایسا نہیں کہ ہم ہی وہ دعوت العرض ہوں. آپ کی زندگی میں ایسے بہت کیسز ہوں گے، لیکن جو ڈاکٹر ہے، سٹاف ہے، وارڈ بوائز ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی ہمدردی کریں. ان کے لیے بھی بہت بوجھ ہے، وہ بھی اپنی فیملیوں کا خیال کر رہے ہیں. ہمارا اخلاق 2 وے ہونا چاہیے، ان کا بھی ہمارا بھی. لیکن بڑے بڑے بھیانک کیسز ہیں، بڑے بڑے گھمبیر کیسز ہیں جو میں سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں. ننھی سی ایک بچی پیرالائز ہو کے بالکل ویجیٹیبل بن گئی ہے کوتاہی کی وجہ سے. تو خدا را میں اور آپ مل کر جو کر سکتے ہیں، اگر ڈاکٹر ہماری فیملی میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ محبت کریں
تاکہ وہ آگے محبت کو بانٹے. بہت شکریہ.